ہر باشعور شخص یہ بات جانتا ہے کہ جو قوم فکری طور پر آزاد ہو، اس کی سوچ بلند ہو، ارادے پختہ ہوں اور موت سے بے خوف ہو، نہ اسے ڈرایا جا سکتا ہے اور نہ اسے دبایا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی قوم فکری طور پر غلام بن جائے، سوچ میں غلامی پیدا ہو جائے، بھائی یہ ہم کیسے کریں گے، تو فرمایا پھر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی سوچ میں غلامی آ چکی ہے۔ بھائی یورپ کے بغیر ہم کیسے چلیں گے، یہ اب ہماری سوچ ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے۔ یہ جو آج کا موضوع سخن بیان کرنے لگا ہوں، جنگ موتا، مسلمانوں کا لشکر 3000، اس کے مقابلے میں رومیوں کا لشکر 2 لاکھ۔ یہ کوئی مقابلہ تو نہیں بنتا بظاہر۔ اب کون عقل مند بندہ ہے وہ یہ کرے کہ 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ کی فوج ہے، اور ایک بندے کے مقابلے میں 66 بندے آ رہے ہیں۔ بھائی ایک بندہ 66 بندوں سے کیسے مقابلہ کر سکتا؟ ایک بندہ تو 2 سے نہیں مقابلہ کر سکتا۔ تو وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی۔ دل کے اندر ایمان تھا، ایمان پختہ تھا، فکری طور پر غلام نہیں تھے کسی کے۔ بظاہراً ساز و سامان کچھ نہیں تھا، لیکن حقیقت میں اپنے پاس سب کچھ تھا۔ کیوں تھا؟ جب ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اور بے یقینی پھر ان میں سرایت کر چکی ہوگی، تو وہ کثرت اور قوت کے ہونے کے باوجود پھر بھی کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں گے۔ اگر تاریخ اسلام کے اس پہلو سے تاریخ اسلام کو دیکھا جائے تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، آپ کے عہد مبارک سے آج تک سینکڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مسلمان نہتے بے سر و سامان تعداد میں بھی بہت کم تھے، مگر اسلام کی سربلندی کے لیے ڈٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شاندار فتح عطا فرمائی کہ دشمنوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ جب دل میں خوف پیدا ہوا، غلامی پیدا ہوا، اور یہ محسوس ہونے لگا کہ سامنے والا طاقتور ہے، تو پھر اس وقت ذلت اور رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم ذہنی طور پر غلام ہو تو نہ اسلحہ کام آتا ہے، نہ تدبیریں، نہ منصوبہ بندیاں کام آتی ہیں۔ البتہ اگر ذوق یقین پیدا ہو جائے تو پھر غلامی کی تمام زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کہ جس وقت ذہن کسی کا غلام ہو اس وقت تدبیریں، منصوبہ بندیاں کام نہیں آتی ہیں، لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر ذوق یقین پیدا ہو جائے تو پھر غلامی کی ساری زنجیریں ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ ہو کر رومیوں نے، جو اس وقت کے سپر پاور تھے، وہاں کے بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ دوسری طرف
روم کے عیسائی گورنر نے یہ اعلان کر دیا کہ شام میں جو عربی شخص اسلام قبول کر لے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام کے شہر بصرہ میں شاہ روم کے گورنر کو خط لکھا اور سیدنا حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط پہنچانے کے لیے قاصد مقرر فرمایا۔ جب یہ موتا کے مقام پر پہنچے تو ایک رومی رئیس نے انہیں نہایت بے دردی کے ساتھ وہاں ظلماً شہید کر دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو بہت اذیت پہنچی، بہت تکلیف پہنچی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جمادی الاولیٰ 8 ہجری کو 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار کر کے موتا کی طرف روانہ کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا زید امیر لشکر، اگر ان کو شہید کر دیا جائے پھر جعفر بن ابو طالب تمہارے امیر لشکر ہے، اگر ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تمہاری قیادت کریں گے۔ فرمایا اگر یہ تینوں سپہ سالار شہید ہو جائیں تو مسلمان پھر کسی کو بھی اپنا امیر منتخب کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ لشکر روانہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ سوچا کہ آج جمعۃ المبارک ہے تو میں جمعہ مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے ادا کر کے پھر چلا جاؤں گا۔ اگرچہ ان کی نیت اچھی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ صبح ہوتے ہی تم نے موتا کی طرف سفر کر دینا، شروع کر دینا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب نظر پڑی عبداللہ بن رواحہ پر پوچھا کیا وجہ ہے تم کیوں نہیں گئے؟ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کہ میں نے یہ سوچا کہ جمعہ کے لیے رک جاؤں، آپ کے پیچھے جمعہ ادا کر کے پھر روانہ ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی سنیے، یعنی جو جہاد کے لیے نکلتا ہے اللہ کے راستے میں اس کی فضیلت۔ فرمایا جو کچھ پوری زمین میں ہے اگر یہ سب راہ خدا میں خرچ کرو تو بھی ان مجاہدین کے صبح سویرے جانے کی فضیلت حاصل نہیں کر سکو گے۔ فرمایا پوری روئے زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو پھر بھی ان مجاہدین کے برابر تمہیں ثواب نہیں مل سکتا جو صبح روانہ ہو گئے۔ تو سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے وہاں جا کے اسلام کی دعوت دی لیکن رومیوں نے آگے سے حملہ کر دیا۔ تو سب سے پہلے سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے نہایت جوش و خروش کے ساتھ جہاد شروع کر دیا۔ رومیوں نے سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ پر نیزوں اور برچھیوں کی بارش شروع کر دی۔ تو اس طرح آپ نے نہایت جواں مردی سے لڑتے ہوئے حضرت سیدنا زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ پھر وہ جھنڈا سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا، آپ نے اٹھا لیا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی وصیت تھی۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا زاد مولا المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ کے بھائی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ پرچم اٹھا لیا اور شوق شہادت میں آپ گھوڑے سے اتر کر پھر رومیوں سے لڑنے لگے۔ ایک رومی شخص نے آپ کے ایک بازو پر مارا، آپ کا بازو کٹ گیا تو آپ نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا۔ اب انہوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب کے
दूसरे बाजू पर हमला किया, वो भी कट गया। तो हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो झंडा अपने जो कटे हुए बाजू थे, इनके बाजुओं के साथ आपने इस तरह वो झंडा उठा लिया। हजरत सैयदना जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इस हाशमी शेर ने फिर झंडा जो कटे हुए बाजू थे उन बाजुओं के साथ उठा लिया और फिर बाजुओं के जरिए सीने के साथ उस झंडे को लगा लिया और खून ज्यादा बह जाने की वजह से आपकी कमजोरी इंतहा को पहुंच गई। तो एक रूमी ने वार करके आपके जिस्म मुबारक के 2 हिस्से कर दिए। तो इस तरह फिर आपको शहीद कर दिया गया और इस्लाम का ये अजीम मुजाहिद सिर्फ 33 साल की उम्र में जाम शहादत नोश कर गया, हजरत जाफिर बिन अबी तालिब। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, आप फरमाते हैं कि हमने देखा कि हजरत जाफिर के जिस्म मुबारक में नेज़ों और तीरों के 90 से ज्यादा जख्म थे। आपके जिस्म मुबारक पर 90 से ज्यादा जख्म थे। आगे फरमाते कमाल की बात यह है कि जाफिर, सैयदना जाफिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक जख्म भी आपकी पुश्त पर नहीं था, बल्कि आपने जितने जख्म भी खाए थे सीने पर खाए थे और सामने की तरफ से खाए थे, यानी पीछे की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं थी और पीछे भाग जाने की तरफ या देखने की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ यकजूई के साथ आप जंग कर रहे थे। और फिर आपके बाद सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने वो झंडा थाम लिया। सैयदना जाफिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई तो दरबार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शायर सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा आप फौरन आगे बढ़े और लश्कर की कमान संभाल ली। और उस मौका पर आपने शौक़ शहादत में खूबसूरत अशार के साथ साथ ये ईमान अफरोज कलिमात भी कहे। देखें सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम का जज्बा मैदान जिहाद में। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने बड़ी खूबसूरत बातें की। आपने अपने नफ्स को मुखातब करके कहा, फरमाया ए नफ्स, तुझे किस चीज का शौक है? अगर तुझे बीवी का शौक है तो मैं बीवी को 3 तलाकें देता हूं। सिर्फ मैदान जिहाद में खड़े हैं और शहादत का इस कदर शौक है कि कहीं नफ्स उस तरफ माइल न कर दे कि तुम्हारी बीवी बच्चे पीछे हैं, उनका क्या बनेगा। और जहन में, दिलो दिमाग में मतलूब उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जामे शहादत नोश करना है। फिर आपने फरमाया कि फुला फुला खादिम का तुझे शौक है, मैं उन सब को आजाद करता हूं। कीमती बाग का तो वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। और खुद से फरमाया अब तेरे पास कुछ ही नहीं है, शहादत के अलावा कोई आरजू नहीं है, तो अब शहादत को कबूल कर ले। आपके इन कलिमात से मालूम होता है कि उनके जिस्म का एक एक बाल शहादत के लिए बेताब था और उन्होंने दलेरी और जाबाजी के साथ लड़े और उन्होंने भी फिर बिलाखिर जामे शहादत नोश की। तो फिर सैयदना खालिद बिन वलीद को अमीर मुकर्रर किया गया। उस वक़्त शाम हो गई तो सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपने फरमाया जब सुबह हुई तो आपने एक नई चाल चली कि जो जो ड्यूटियों पर फौजी जिस जिस जगह सहाबा कराम मौजूद थे सबकी ड्यूटियों को चेंज किया। जो जो उनके बड़े अमीर थे उनकी ड्यूटियों को चेंज किया। और फिर जाहिर बात है मुसलमानों के अमीर खालिद बिन वलीद, इनकी भी नए अमीर थे। तो जब रूमी दूसरे दिन सुबह, अब देखे एक तरफ 2 लाख की फौज है लेकिन मुसलमानों की तरफ 3000 मुसलमानों का लश्कर है। जब उन्होंने सुबह देखा तो वो उनके दिलों में अल्लाह ने रोब डाल दिया और वो आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि इन्होंने तो पीछे से नई फौज मंगवा ली है, इनके अफसर भी नए हैं, ड्यूटी पर बंदे भी नए लगाए हुए हैं। तो ये रोब उनके दिल में अल्लाह ने डाल दिया। फिर वो डर गए और इसी वजह से वो पसपा हो गए। और सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु उस मौका पर इस कदर आपने जुर्रत और बहादुरी के साथ उनके साथ जंग की कि जंग मूता 7 दिन तक जारी रही और 2 लाख के मुकाबले में 3000 का लश्कर 7 दिन तक डटा रहा।
اور اس جنگ موتا میں صرف 13 مجاہدین شہید ہوئے، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑائی کی، اور آپ نے اتنی تیز تلوار چلائی کہ جنگ موتا میں تلوار چلاتے چلاتے، یہ مسلمانوں کی میراث ہے، جو عرب میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے تو سب سے پہلا کام کیا تھا؟ مسلمان اپنے بچوں کو تلوار سکھایا کرتے تھے، نیزہ بازی سکھایا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ ہم نے کفار کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور پوری دنیا پر اسلام نافذ کرنا ہے۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کے مقام پر لڑائی کرتے کرتے آپ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی۔ ایک بلے کا ہاتھ میں ٹوٹنا سمجھ میں آتا ہے، ایک لکڑی کی چیز ہے، تو ایک لوہے کا ہاتھ میں ٹوٹنا لڑائی کرتے کرتے، تو سیدنا خالد بن ولید آپ کے ہاتھ میں 9 تلواریں جنگ موتا میں ٹوٹ گئی تھیں۔ 7 دن کے بعد جب دشمن کا لشکر پیچھے ہٹا تو سیدنا خالد بن ولید نے اس وقت فیصلہ کیا کہ اس وقت دشمن کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، چونکہ دشمن خود ہی پیچھے ہٹ چکا تھا۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جو لشکر تھا اس کو پھر پیچھے ہٹا لیا۔ تو یہ مسلمانوں کی ایک عظیم جنگ تھی جو موتا کے مقام پر لڑی گئی۔ مدینہ شریف سے تقریباً 1000 کلومیٹر دور یہ فاصلہ رسول اللہ نے مسلمانوں کا لشکر روانہ فرمایا۔